نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ہر جلوہ پر ضیاء رخ انور کا نور ہے، ہر جلوہ پر ضیاء رخ انور کا نور ہے، شانوں میں کیا شان بلند ہے یہ شان حضور ہے۔ مکہ کے تاجدار ہیں مدینہ کے حکمراں، مکہ کے تاجدار ہیں مدینہ کے حکمراں، عالم کے رہنما ہیں یہ شان حضور ہے۔ عفو و کرم کا ابر ہیں بخشش کی ہیں گھٹا، عفو و کرم کا ابر ہیں بخشش کی ہیں گھٹا، بارش ہیں رحمتوں کی یہ شان حضور ہیں۔ شافع ہیں روز حشر کے سب کے ہیں پیشوا، شافع ہیں روز حشر کے سب کے ہیں پیشوا، محبوب کبریا ہیں یہ شان حضور ہے۔ مرکز ہیں دائرہ کے وہ یکتا روزگار، مرکز ہیں دائرہ کے وہ یکتا روزگار، بے مثل و بے نظیر ہیں یہ شان حضور ہیں۔ مخزن ہیں حکمتوں کے ہدایت کے آفتاب، مخزن ہیں حکمتوں کے ہدایت کے آفتاب، خاتم ہیں انبیاء کے یہ شان حضور ہے۔ وعدے کے کیسے پکے صادق و امین بھی، وعدے کے کیسے پکے صادق و امین بھی، اخلاق کیا شگفتہ ہیں یہ شان حضور ہے۔ حسن و ادا غضب کے ہیں تو مجھ سے کچھ نہ پوچھ، حسن و ادا غضب کے ہیں تو مجھ سے کچھ نہ پوچھ، شمس و قمر بھی شرما جائیں یہ شان حضور ہے۔ خود نازنین ہے اس پر جفائیں جہان کی، خود نازنین ہے اس پر جفائیں جہان کی، کس شوق سے اٹھائیں یہ شان حضور ہے۔ اس شاہ کملی والے پہ جانے ہو سب نثار، اس شاہ کملی والے پہ جانے ہو سب نثار، ہر بار ہزار بار یہ شان حضور ہے۔ میرا محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نعمتیں اور ایسے کمالات دیے تھے یہ دنیا کا ہر انسان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے، خواہ عالم ہے یا جاہل، حاکم ہے یا محکوم، مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں، وقت کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کاشتکار ہے، وکیل ہے، جج ہے، کوئی بہت بڑا واعظ ہے یا مجاہد ہے، ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوہ مل سکتا ہے، اور ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت پا سکتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بن کے تشریف لائے کہ جب انہوں نے بیت اللہ بنایا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے مولا، گھر تو تیرا بنا دیا ہے، اب آباد کرنے والا تجھے بھیجنا ہے، مدرسہ میں نے بنا دیا ہے، علم کا پڑھانے والا تجھے بھیجنا ہے۔ ذرا غور کریں میرے دوستوں کہ جو بن رہا ہے، جو گھر بن رہا ہے اس کا نام بیت اللہ ہے، جو بنانے والا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، جو تعاون کر رہا ہے وہ فرمایا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور جس کا گھر بن رہا ہے اس کا نام اللہ ہے، اور جسے آنا ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے آئے؟ ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکتیں نازل کرنا شروع فرما دی، آنے سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ عظیم ہستی دنیا میں آ رہی ہے جس کے انتظار میں اور جس کی وجہ سے کائنات کا وجود اب تک باقی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ابھی تک میرا محمد میرے وطن اطہر میں تھا لیکن بڑے عجیب عجیب واقعات رونما ہوتے۔ فرماتی ہیں کہ مکے کی زمین بڑی سخت تھی لیکن میں زمین کے جس حصے پر قدم رکھتی وہ زمین نرم ہو جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں جب میں دھوپ میں چلتی تو ایک بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ ساتھ مجھ پر سایہ کرتے ہوئے چلتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ زمزم کا کنواں ذرا گہرا تھا لیکن جب میں زمزم کے کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تو زمزم کا کنواں خود بخود ابل کر اوپر آ جاتا، اور جب میں پانی بھر کے چلی جاتی تو دوبارہ وہ اپنی سطح پر چلا جایا کرتا تھا۔ فرماتی ہیں جب میں کسی درخت کے پاس سے گزرتی وہ درخت جھک کر مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ نے مجھ سے ایک نور نکالا ہے جس نے مشرق اور مغرب دونوں کو روشن کر دیا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، ذرا غور تو کریں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنے کے لیے وقت کیسا مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت، یعنی جس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کہ جب اندھیرا اور ظلمت جا رہی ہے، نور اور اجالا آ رہا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا یہ وقت رکھ کے اللہ تبارک و تعالی پوری کی پوری دنیا کے کافروں اور مشرکوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ وہ ہستی دنیا میں آ چکی ہے جس کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ظلمت کو مٹا کر پوری دنیا کو نور اور ہدایت کے راستے پہ لانے والا بن جائے گا۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آیا میرے دوستوں، تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے یعنی محمد، تو فرمایا کہ عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے۔ فرماتی ہیں میرے گھر کا حال یہ تھا کہ میرے گھر کے اندر دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، لیکن جب آقا دو جہاں پیدا ہوئے میرے دوستوں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تمام ستاروں کو آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھکا دیا، اور فرماتی ہیں کہ 1500 سال سے فارس میں ایک آگ جل رہی تھی جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، یہاں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، وہاں وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ فرمایا قیصر و کسریٰ کے وہ محلات جو مضبوطی میں اپنی مثال آپ تھے، اللہ کے رسول کے پیدا ہوتے ہی اس کے ایک نہیں دو نہیں 14 کنگرے نیچے گر پڑے۔ اور فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ ایسے فرمایا کہ میرے بطن اطہر سے نکلے کہ نکلتے ہی اللہ کے رسول اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو ستاروں کو جھکا دیا گیا، یہ دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ لوگوں، وہ فرمایا کہ ہستی دنیا میں وجود پا چکی ہے کہ جس کے آگے آسمان کے ستارے بھی جھکتے ہیں، لہذا دنیا کے جتنے بھی بادشاہ یعنی ستارے ہیں ان سب کو بھی اس ہستی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اور یہ پیغام دے دیا کہ وہ ہستی وجود پا چکی ہے کہ جس طرح آسمان پہ چمکنے والے ستارے ہوتے ہیں، اس ہستی کے آگے جو اپنے آپ کو جھکائے گا، جو اس کی غلامی میں آئے گا، اللہ جیسے آسمان پر ستاروں کو چمکاتا ہے ایسے ہی اس کی غلامی میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں چمکانے والا بن جائے گا۔ اور واقعاتاً جو صحابہ غلامی میں آئے تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا اصحابک النجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی فرمایا کہ تم فرمایا پیچھے چلو گے تو رشد و ہدایت جو ہے وہ فرمایا تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور قیصر و کسریٰ کے جو محلات کے 14 کنگرے گرے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر دنیا کے بڑے بڑے 14 بادشاہوں کے تخت و تاج اپنے محبوب کبریا کے قدموں میں لا کے رکھ دیے۔ میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، بڑا عجیب معاملہ، پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ کل میرا محبوب جوان ہوتا، اچھی صفات کا مالک ہوتا، لوگ کہتے یہ تو عبداللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے، اس کے باپ نے تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی یتیم فرما دیا کہ فرمایا دنیا میں یہ آیا تو یتیم ہے لیکن ساری کی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ سایہ بن کر زندگی گزارے گا۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اور کیا بات کرے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا وقت آیا، میری اونٹنیاں کمزور تھیں، میرے ساتھ جو چلنے والی قبیلہ بنو سعد کی عورتیں تھیں وہ مجھ سے بہت پہلے جا کر مکہ مکرمہ پہنچ گئی، اور جا کر انہوں نے امیر گھرانوں کے لوگوں کو بچوں کو لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس بھی عورتیں آتی اور آ کر پوچھتی گھر میں کوئی بچہ ہے؟ وہ کہتا ہاں میرا لخت جگر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پوچھتی اس کا باپ؟ آمینہ فرماتی ہے یتیم ہے، تو عورتیں بغیر دیکھے چلی جاتی کہ یتیم کی پرورش پہ کیا ملنا۔ آمینہ فرماتی ہیں کہ عورتیں آتی میرے لخت جگر کو دیکھے بغیر چلی جاتی، میرا دل ٹوٹ جاتا کہ آج اگر عبداللہ ہوتے تو وہ میرے محمد کو لے جاتے، اسے سیر کرواتے، اسے نئے کپڑے پہناتے، اس کے لیے کھلونے لاتے۔ ارے آمینہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سیر کروانے کے لیے آسمانوں پر بلائے گا، یہ مبارک ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسمان پہ چمکنے والے چاند کو کھلونا بنا دے گا، اور یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جس کو اللہ عزت کا ایسا لباس پہنائے گا کہ آج تک ایسا لباس کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کا نمبر آیا، وہ پہنچی اور معلوم کیا بڑے بڑے گھرانوں میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ پوچھا کوئی تو بچہ ہوگا جسے حلیمہ بھی لے جائے اپنے ساتھ؟ فرمایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا ہے لیکن یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کا یہ عالم تھا کہ بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، اونٹنیاں کمزور تھی، گھر کی حالت بہت ہی زیادہ فرمایا کہ کمزور تھے مالی اعتبار سے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ پہلے ہی گھر کے حالات خراب ہیں، پھر اگر اس بچے کو لے کر جاؤں گی تو پرورش پہ تو کل ملنے والا نہیں کیونکہ یتیم ہے،
پھر دل نے صدا دی، کیونکہ اللہ تو سعادت دینا چاہتا تھا سعدیہ کو، اللہ تعالیٰ نے دل میں صدا دی۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا چل کر دیکھ تو لیں کہ بچہ کیسا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، چہرہ انور پہ چادر تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ آمنہ تیرا لخت جگر کہاں ہے؟ آمنہ نے آنچل ہٹایا، کہا یہ ہے۔ فرمایا کہ جب چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نورانیت تھی کہ حلیمہ وہیں اپنا دل ہار بیٹھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتے دیکھتے فرمایا ڈرنے لگی، ایسا نہ ہو اس کی آنکھ کھل جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایسے مسکرا کر محمد نے بچپن میں دیکھا کہ حلیمہ کے دل نے کہا اس کی پرورش پہ تجھے مال ملے یا نہ ملے، لیکن اس کی پرورش پہ تجھے دل کا وہ سکون ملے گا جس کا تو تصور نہیں کر سکتی۔ میرے محترم عزیزوں، حلیمہ سعدیہ جب لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتی ہیں، قبیلہ بنو سعد کے جس گھر کے قریب سے گزرتی اس گھر سے مشک پھوٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ جب اپنے آنگن میں قدم رکھتی ہیں، وہ بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا ان کے تھن بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اونٹنیاں جو لاغر ہونے کی وجہ سے اٹھتی نہیں تھی، آقائے دو جہاں کے آنگن میں آتے ہی وہ اٹھ کر فرمایا خوشی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو زندگی عطا کر دی، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو زندگی عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی چمن انجام تھا جس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھ کر دل یہ کہتا ہے کہ یہ نبی محبوب کل جہاں ہے، محبوب کبریا نہیں ہے صرف، یہ محبوب کل جہاں ہے۔ اور واقعتاً وہ صرف خدا کا محبوب نہیں تھا، وہ انسانوں کا بھی محبوب بنا، وہ جانوروں کا بھی محبوب بنا، وہ جمادات کا بھی محبوب بنا، وہ نباتات کا بھی محبوب بنا۔ کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر دو پتھر تھے، ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکلم کہتے تھے، بات کرنے والا، ایک کو متقی کہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کا نام ہی متکلم رکھ دیا۔ ایک پتھر تھا جس سے ٹیک لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی متقی رکھ دیا۔ نباتات کی بات کریں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ کئی بار اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے کا اتفاق ہوا، جس شجر کے نیچے سے چلتے وہ شجر جھک کر سلام کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر ایک فرمایا کہ کھجور کا ستون تھا جس کو ٹیک لگا کر اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلمان فارسی مسلمان تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے ممبر بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے کھجور کے تنے کو چھوڑا اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلا ہی جمعہ تھا، ہمیں مسجد میں سے بچے کی طرح رونے کی آواز آئی، ہم نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اتنے میں اللہ کے رسول ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کھجور کا تنا ایسے چھپ ہوا جیسے چھوٹا بچہ ہچکیاں لے کر چھپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کے تنے کی اس محبت کی بنیاد پر اس سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ میرا محبوب تو جانوروں کا بھی محبوب تھا، کیسا تھا؟ حلیمہ سعدیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے لگی تو اتنی کمزور اونٹنی پر آئی تھی کہ ان کے ساتھ آنے والی جو عورتیں تھیں وہ ان سے کئی گھنٹے پہلے پہنچی اور امیر گھرانے کے بچوں کو لے لیا۔ اب ان کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ چل ہی سست رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے کر کیا کہا؟ اللہ، آمنہ سے کہا آمنہ کیا لال پیدا کیا ہے؟ حلیمہ نے تو کبھی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ ارے آمنہ نے کہا حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، میں نے مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، میں نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کھڑے ہیں اور کہا آمنہ تو شہروں میں رہنے والی ہے، عبد المطلب بلاد شام تک گیا ہے، میں نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میری چشم نخیل کہتی ہے جبرائیل امین کہہ رہا تھا اور عبد المطلب جبرائیل امین نے تو کائنات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے وہ جبرائیل بس کر، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے کا وقت آیا۔ میرے محترم عزیزوں، جب جانے لگے تو آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعائیں دی۔ آج ماں کی دعاؤں کی کوئی قدر نہیں ہے نا، بڑی اہمیت ہے ماں کی دعاؤں کی۔
بڑی اہمیت ہے۔ کتنی اہمیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے ایک صندوق میں ڈالا اور دعائیں دے کر رخصت کیا۔ موسیٰ جا رہا تھا، کلیم اللہ بن کر واپس آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ان کی ماں نے بنا ٹھنا کر بھیجا، عید کے دن صبح اسماعیل جا رہا تھا، ذبیح اللہ واپس آ گیا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ نے دعائیں دے کر بھیجا تو محمد جا رہا تھا، محمد الرسول اللہ بن کر آ رہا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، ماں کی دعاؤں سے کبھی محروم نہ ہونا، ہمیشہ ماں کی دعائیں لیتے رہنا۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی۔ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ جب ہم محمد کو لے کر آنے لگے تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ حلیمہ تم بچے کو لے کر پیچھے بیٹھ جاؤ اور میں آگے اونٹنی کو چلاتا ہوں۔ چنانچہ فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے وہ اونٹنی کو چلانے کے لیے آگے بیٹھے، حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ اب اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی اٹھ نہیں رہی، پھر اٹھایا، اٹھ نہیں رہی۔ آپ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نیچے آئے، اونٹنی فوراً اٹھ گئی۔ پھر فرمایا سوار ہوئے تو اٹھنے نہ لگی۔ ارے کیسے اٹھتی میرے دوستوں؟ وہ اونٹنی دیکھ رہی تھی کہ محبوب کبریا کو حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے پیٹھ دے کے رکھی ہے۔ اونٹنی کہتی تھی میری شان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تو پیٹھ دے کر بیٹھے اور اس پر میں سواری کے ساتھ چلتی جاؤں۔ چنانچہ ان کے دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ حلیمہ لگتا ہے کچھ وزن کا معاملہ ہے، تو محمد کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ جا، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول کو لے کر آگے بیٹھی، ان کے شوہر پیچھے بیٹھے، تو فرمایا اونٹنی سرپٹ دوڑنے لگی اور ایسی دوڑی کہ ان سے کئی گھنٹے پہلے جو عورتیں دیگر بچوں کو لے کر نکل چکی تھیں ان سے بھی آگے نکل گئی۔ ارے عورتوں نے آواز ماری، او حلیمہ سواری بدل لی کیا؟ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول کو اٹھا کے فرمایا سوار بدل چکا ہے، اب سوار بدل چکا ہے حلیمہ کا، اور حلیمہ کے دن بھی بدل چکے ہیں۔ تو اونٹ کے دل میں ایسی محبت تھی کہ اللہ کے رسول کو بچپن میں پیٹھ ہو جائے، نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، لیکن اللہ نے اونٹ کی یہ فرمایا ہمت اور جرت نہ بنائی کہ اللہ کے رسول کو پیٹھ ہو اور تو چلتا رہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا وقت آیا، 100 اونٹوں کو ذبح کیا، جس میں 60 کے قریب اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم حیران تھے، ہم جس اونٹ کو پکڑتے وہ بدکتا، دور بھاگتا۔ آج اونٹ کو ذبح کرنا کتنا مشکل ہے، عتیق بھائی سے ہمارے پوچھ لو، ماشاءاللہ قربانیاں ہوتی ہیں، بڑا مجمع دیکھنے آتا ہے تو کتنا مشکل کام ہے۔ فرماتے ہیں ہم جس اونٹ کو پکڑتے تو اونٹ بدکتا، دور بھاگتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے ہر اونٹ دوسرے سے آگے نکلتا کہ یا رسول اللہ جب قربانی ہونا ہے تو آپ کے مبارک ہاتھوں سے قربان ہونا ہے۔ ہاں قصہ مشہور ہے لیکن بار بار عرض کرتا ہوں دل میں بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک ہرن کو ایک یہودی شکاری نے اپنے پاس قید کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ہرن نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا بچہ پہاڑ پہ بھوکا ہے، اس شکاری نے مجھے پکڑا ہے، تھوڑی دیر اجازت لے کر دیجئے، بچے کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے درخواست کی، وہ مسکرا کر کہنے لگا محمد اس جانور کی گارنٹی لیتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے تجھے کھڑا کرتا ہوں، جب تک یہ نہیں آئے گی تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، وہ فرمایا ہرنی گئی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آئی۔ یہودی نے جانور کی اس محبت کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، میرا نبی انسانوں کا بھی محبوب تھا، اور کیسا محبوب تھا؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان کے اندر لڑ رہے ہیں، لڑتے بہت آگے نکلے، حتیٰ کہ ان کی نظر پڑی کہ مسلمان کچھ پریشان ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ مسلمانوں نے دبی ہوئی آواز میں کہا کہ جس کے لیے لڑ رہے تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے اب ہمارے بھی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور دشمنوں کے گٹے میں چلے گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ان کی فرمایا کہ لاش کو لایا گیا، ان کے جسم پر اتنے نشانات تھے کہ چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا۔ ان کی بہن نے ہاتھ کی انگوٹھی دیکھ کر ان کی لاش کی شناخت فرمائی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح مکہ سے پہلے دشمنان اسلام نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ زید ایک بات بتا، میں تجھے خدا کی قسم دے کر یہ بات پوچھتا ہوں، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اس وقت ہم تجھے تیرے بیوی بچوں کے پاس بھیج دیں اور تیرے فرمایا نبی کو جس کو تم نبی مانتے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لا کر قید کر دیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں اٹھائی اور چہرے پر غصے کے آثار تھے اور کہنے لگے سفیان تو یہ بات کرتا ہے؟ ارے زید کو تو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کو کہیں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اور فرمایا زید اپنے بیوی بچوں میں جا کر بیٹھ جائے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم آج تک اتنی محبت کسی سے نہیں دیکھی جتنی محبت مسلمان اپنے نبی سے کیا کرتے ہیں۔
اور کیوں نہ کریں میرے دوستوں، اس سے تو رب بھی محبت کرتا ہے۔ کہیں چہرے کی بات آتی تو رب کہتا ہے والضحیٰ، اور چہرہ نہ کہو، اس کا چہرہ تو روشن دن کے جیسا ہے۔ اس کی زلفوں کی بات آئی تو اللہ کہے واللیل اذا سجا، اور زلفوں کی بات نہ کرو، یہ تو گھنی رات کی طرح بنے ہیں۔ اس کی جان کی بات آئی تو فرمایا لعمرک، اس کی وحی پر اعتراض ہوا تو فرمایا وما ينطق عن الهوى، اسے مجنون کہا گیا تو اللہ کا نظام اور قرآن کا انداز بدل دیا گیا کہ وما صاحبکم بمجنون، میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کہ جس کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، وہ نبی تھا میرے دوستوں کہ جس سے محبت کرنا شرط اول تھی، اور کی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو کبھی کبھی مسجد نبوی میں اذان دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب ان کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی ختم فرما دے، اور وہ دعا قبول بھی ہو گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا عبداللہ بن زید سے کہ عبداللہ تو نے یہ عجیب دعا مانگی؟ ارے کہا کیسی عجیب دعا؟ یہ آنکھیں تھی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، جب وہی دنیا میں نہیں رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، جس درجے کی محبت ہے اس درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں آنے کے بعد میں اور آپ صرف اور صرف ایک ہی بات کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ دعا کیا مانگی؟ اے اللہ مجھ کو جو ہے میری محبت کرنے والوں کو مجھ سے جلد ملا دینا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ صحابہ کرام کا مجمع موجود، آپ کا غلام ثوبان موجود، آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے جو ہے میری محبت کرنے والوں کو مجھ سے ملا دینا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم آپ سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثوبان تمہاری محبت تو بے مثال ہے، لیکن کیوں نہ کرتے؟ تم نے مجھے دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، کمالات کو دیکھا، جمالات کو دیکھا، نوالات کو دیکھا، محبت تو شرط تھی میرے دوستوں، کرنی ہی تھی۔ ارے کہا تو جانتا ہے ثوبان میرے دنیا سے چلے جانے کے سینکڑوں سال کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، جب ان کے سامنے علماء میری سنتوں کو پیش کریں گے، میرے طریقوں کو بتائیں گے، اور فرمایا کہ میرے جو ہے وہ فرمایا کہ راستے کو بتائیں گے تو وہ اس پر چلنا سعادت سمجھیں گے، اور تو جانتا ہے ثوبان ان کے دل میں میری اتنی محبت ہوگی کہ اگر اپنی اولاد کو بیچ کر ایک نظر مجھ پہ پڑ جاتی تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ تو اس قدر کون کون محبت کرتا ہے بھائی؟ ثبوت دو اللہ تعالیٰ کو، سب کے دل میں محبت ہے نا بھائی۔ تو پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے المرء مع من احب، کہ انسان جس سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اور بزرگوں ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ایسی زندگی عطا فرمائے جو اس جہان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزرے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب میں اور آپ حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ظاہری حلیہ دکھا کر ہم کہیں کہ تیرے رب تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو کر فرمائے گا ارے میرا بندہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر چیز سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔